اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار صحت کی اسپیشل چاند رات ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت۔ اور آج ایک آپ تبدیلی دیکھ رہے ہوں گے، اور سب سے بڑی تبدیلی یہاں پہ ہماری ساتھی پریزنٹر محترمہ مدیحہ علی صاحبہ بھی بیٹھی ہیں۔ اور ناظرین، یہ ایک بہت خوبصورت لمحہ ہے آج کے لیے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں کل عید ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ ایک ہی دن پورے عالم اسلام یا بیشتر جو ہے آپ یوں کہہ لیں زیادہ تر جو، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہے۔ تو ان دا مین ٹائم ہمیں وہ بتاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو بچپن میں عید خاص طور پہ تھی وہ کس طرح ہوتی تھی؟ وہ اس طرح ہوتی تھی کہ جہاں پہ ہم رہتے تھے ہمارے وہیں پر اسی ایریا میں ہی نا 3-4 گھر تھے، جس میں ہمارے دادی کے، ان کے بچے اور ان کی جو بہن ہے ان کے تھے۔ تو ہمارا ہوتا تھا کہ بھائی پاپا وغیرہ سب لوگ نماز پڑھنے گئے ہیں، بہن بھائی آئے ہیں واپس، اور اس کے بعد پھر ہم جاتے تھے اپنا ایک جو مشن ہمارا ہوتا تھا نا کہ بس اب نکلنا ہے عیدی کا۔ گئے سب کے یہاں جا کے آپ نے ملے عید اور پھر عیدی، اور پھر واپس آ کے پھر سب گنتے تھے کہ اب کتنی عیدی ہوئی ہے نا۔ پھر نیکسٹ پلان ہوتا تھا کہ شام کو اچھا ان کی طرف جانا ہے۔ تو اس طرح سے ہماری بچپن کی عید تو یہی ہوتی مطلب آپ کو میکسیمم عید کتنی مطلب ہے آپ کو ملی؟ مطلب جو جب تک ہمیں عیدی ملتی رہی نا تو یاد ہے کہ 100 روپے۔ 100 روپے؟ ہاں، اس کے بعد نہیں، یعنی کہ وہ شروع ہوئی تھی کوئی 2 روپے سے، جب نیلے رنگ کا نوٹ 2 روپے کا ہوتا تھا، ایک پرپل کلر کا نا، تو 2 روپے سے۔ یہ ارلی 70s کی بات ہوگی؟ نہیں، ارلی 70s کی بات نہیں ہے، مطلب ہے کہ اس سے تھوڑا بعد کے۔ اچھا، میں سمجھا 60s میں چلے گئے۔ نہیں 60s نہیں، اس کے بعد کی بات ہے۔ لیکن اس میں ہوتا تھا کہ پھر چپکے سے دیکھنا ہوتا تھا کہ بھئی کس کی عیدی کہاں ہے، تو وہ ذرا اگر کھسک سکتی ہے کہیں پر اپنے والٹ کی۔ عیدی کا جو استعمال تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ استعمال یہ ہوتا تھا کہ بھئی پہلے تو یہ پلان بنتا تھا کہ شاید مووی پہ کہیں چلے جائیں، کوئی اچھی مووی ہے، فیملی جو ہے کلیکٹ کر کے ساری عیدی، اور پھر سارے کلیکٹ کر کے، اور پھر اس کے بعد یا اپنی فرینڈز ہیں کالج کی، اسکول کی، تو ان کے ساتھ پلان ہوتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے وہ فلانی جگہ جائیں گے وہاں، اس طرح سے ہوتا تھا۔ مطلب کوئی خاص نہیں ہوتا تھا، یا پھر کوئی بہت پسندیدہ آپ کی کوئی چیز ہے، جیسے کہ کوئی کپڑے ہیں، کوئی ڈریسز ہیں، وہ خریدنے ہیں، تو وہ شاپنگ کا ہوتا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا، بعض گھروں میں تو ایسا بھی سننے کو ملتا ہے یا بعض کا دیکھا بھی ہے کہ وہ والدہ جو ہے وہ ساری عیدی جو ہے وہ کلیکٹ کر لیتی ہیں اور کہتی بیٹا میں آپ کے لیے وہ لے دوں گی، فلاں کے لیے۔ ایسا ہوتا تھا۔ اور پھر والدہ جو ہے جو چھوٹے بہن بھائی تھے نا، جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی کہاں ہے ہماری عیدی، تو وہ جی ماؤں نے لے کے رکھ لیا، اور اس کے بعد پھر ہمارے خود یہی ہوتا ہے ہمارے گھر میں، یا یہ اندازہ مطلب ان کو نہیں ہوتا تھا کہ اس کو کیسے بہترین طریقے سے اس کو خرچ کیا جائے، تو وہ رکھ لیتی تھی۔ تو اس طرح سے ہوتا تھا نا۔ یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ عید الفطر کا جو بیسک ہوتا ہے وہ تو سارا فوکس عیدی پر ہوتا ہے نا۔ یہ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ اور تو کہیں ایسا بھی تھا کہ کہیں باہر مطلب ہے فیملیز کے ہاں سب سے وہ ہوتا ہے نا، پیارا انکل بھی ہوتا ہے، پیاری آنٹی بھی ہوتی ہے جہاں پہ ضروری جانا ہے، تو ایسا بھی تھا؟ ایک خاص بالکل ایک فیملی تھی کہ ان کے ہمارے تایا ہیں، ان کے گھر ضرور جاتے تھے، مطلب عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ اور ایک جو مزے کی بات ہے عمر، وہ آپ کو یہ بتائیں کہ ہمارے خاص مطلب سب جگہ پر ہوتا ہے کہ جو عید سے پہلے کی جو ایک بہت مسئلہ ہوتا تھا نا کہ نئے نوٹ، ہاں، کہ جی عید بینک جانا ہے 1 ہفتے پہلے، اور وہاں سے پاپا نے لے کے آنے کہ بھئی کڑک جو نئے نوٹ ہوتے ہیں نا وہ ہونے چاہیے۔ اور جس گھر سے ہمیں ملتی تھی نا پرانے نوٹوں والی عیدی نا، تو بہت منہ بنا ہوتا تھا کہ یہ پرانے پرانے نوٹ ملے ہیں۔ ہاں، وہ عیدی کا مزہ بھی نہیں آتا تھا۔ عیدی جو ہے وہ نئے بے شک کم مل جائیں لیکن نئے نوٹ ہونے چاہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور فیملی ہے جی کینیڈا سے، اور وہ ارشد صاحب جناب، میں کیا سن پا رہا ہوں؟ جی ارشد صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں؟ جی سر۔ اور ارشد صاحب آپ یہ بتائیے اس وقت کینیڈا میں کیا صورتحال ہے، اور ماہ رمضان آپ کا کیسا گزرا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان اس مرتبہ جیسا کہ سب جانتے ہیں تھوڑا مختلف تھا۔ جیسے رمضان شروع ہوا سب سوچ رہے تھے کیسے گزرے گا مسجد میں جائے بغیر، اور جو ہماری روایتی ہمارا رمضان ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ کیونکہ لوگ گھروں میں تھے، لوگوں کے پاس ٹریولنگ ٹائم ذرا سیو ہو گیا کافی زیادہ، تو لوگوں نے کافی اس کو پروڈکٹیو یوز کیا۔ اور سب سے جو بڑی خبر ہے اس دفعہ شاید آپ کے علم میں ہوگی، بی بی سی نے اس کو رپورٹ بھی کیا، ہمیں یہاں پہ مغرب کی اذان پبلکلی کال کرنے کی پرمیشن ملی اس دفعہ گورنمنٹ سے۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس وقت کس سٹی سے ہیں آپ، تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟ ہم جو ہے یہ سینٹرل کینیڈا میں ہیں، اونٹاریو جو ہے، جیسے لوکیشن اگر بتاؤں جیوگرافیکلی، اونٹاریو ایسٹ میں ہے اور وینکوور ویسٹ میں ہے، سینٹر میں ہم لوگ ہیں۔ تو لیکن یہ اونٹاریو سے شروع ہوا جہاں پہ ٹورانٹو ہے،
ٹھیک ہے. پہلے وہاں پہ الحمدللہ مغرب کے اذان کی پرمیشن دی، پھر ہمارے پروونس میں بھی تو ایک بہت مختلف فیلنگ تھی. جو لوگ باہر رہتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ بھی رہتے ہیں، تو یہ ایک ماشاءاللہ بڑی اچیومنٹ تھی ہمارے اس حوالے سے. اس کے علاوہ کہ باقی ہمارے ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے 25 لوگ کی گیدرنگ وتھ سوشل ڈسٹینسنگ. اس میں اس کے اندر رہتے ہوئے لوگوں نے ماشاءاللہ جمعہ بھی ادا کیا ہے. لیکن لوگوں نے گھروں میں اس وقت کو جو زیادہ مثبت انداز سے استعمال کیا، لوگوں نے گھروں میں مساجد بنائی. ہماری جو لوکل کمیونٹی ہے اور لوکل ایسوسیشن ہیں، انہوں نے پروموٹ کیا کہ گھر میں مسجد بنائیں. لوگوں نے اپنے پکچرز بھی شیئر کی، گھروں میں کیسے ایکٹیویٹیز کی. تو الحمدللہ جیسا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے حالات کی وجہ سے ویسا نہیں تھا. الحمدللہ بہت اچھا رمضان گزرا. ماشاءاللہ. مدیحہ آپ پوچھیں گے، یہ ان کا تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ بڑے اچھے ریسرچر ہیں. اچھا. پچھلے چند سالوں سے میں نے ان کو دیکھا ہے، صبح و شام ان کا ٹائم جو ہے وہ ریسرچ ورک میں ہی گزرتا ہے. بلکہ اس کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہیں تو وہ پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک جی آپ کو. چاند مبارک. چاند رات ہے آج، اور وہاں پر بھی ظاہر ہے کینیڈا میں بھی عید کل ہی منائی جا رہی ہوگی. تو آپ وہاں بتائیے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ انٹیریو اور وینکوور کے سینٹر میں ہیں، تو انٹیریو اور وینکوور وہاں تو بہت ساری ہماری مسلم کمیونٹی ہے نا؟ جی انٹیریو میں سب سے زیادہ کمیونٹی ہے. ٹورانٹو اگر ہم کہیں اسپیسیفکلی، وہاں پہ کافی مسلم کمیونٹی ہے. جی صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کل عید کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی، لیکن کچھ خاص ڈسٹینس کے ساتھ، ہے نا؟ بالکل ایسے ہی. کچھ جگہوں پہ، سب جگہوں پہ الاؤڈ نہیں ہے. کچھ پروونس، ہر پروونس کا اپنا رول ہے. انٹیریو میں مجھے معلوم جہاں پہ ہم ہیں، ہم سینٹرل پارٹ میں ہیں، ہمارے یہاں کچھ مسجدوں میں، زیادہ مسجدوں میں نہیں. لیکن کیونکہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ایز آف ٹوڈے بھی یہی تھا کہ شاید اجازت نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ دوبارہ اب سارا اسٹرکچر ری اوپننگ کی طرف جا رہا ہے واپس، سارا سسٹم جو ہے، تو انہوں نے پرسوں جو ہمارے پریمیئر نے اناؤنس کیا ہے یہ گیدرنگ کے الاؤ کرنے کے لیے. تو مسجدوں میں اسپیسیفک نہیں، یہ سوشل گیدرنگ کی بات ہے. اس میں ہمارا بھی آگے بائی چانس عید آگے درمیان میں، تو ہمیں ذرا بینیفٹ ملے گا اس حوالے سے. تو کچھ لوگ مسجدوں میں کریں گے اور کچھ لوگ گھروں میں بھی کریں گے. ہماری لوکل کمیونٹیز نے اجازت دی، اب جو بھی کرنا چاہیں، جو مناسب سمجھے وہ کریں. چلیے پھر تو اچھا ہے کہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہو رہا کہ کرونا ہے جیسے، اور لوگ جس طرح سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان تھے کہ آئیں گے جائیں گے گھروں میں. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، خاص کر آپ مساجد میں جا سکتے ہیں اور وہاں پر عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں. جی بالکل الحمدللہ. جی ریسرچر ماشاءاللہ، آپ نے ریسرچ بڑی اچھی ہے. آپ کی ریسرچ کہاں تک پہنچی ہے اور کس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں؟ ریسرچ عمر صاحب، میں یہاں پہ ایک ریسرچ گروپ کا ممبر ہوں جو کہ میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور آپریشنس کے حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں. اس میں ہمارا جو سیکٹر ہے وہ لاجسٹکس ہے، اور لاجسٹکس سپلائی چین ہے، اور ہیلتھ کیئر میں ہم نے یہاں پہ کینسر کیئر کا ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے. ہماری ان دو ایریاز میں ہمارے میجر جو ہمارا گروپ کام کر رہا ہے. ہم اس میں پروسیس آپٹیمائزیشن پہ کام کرتے ہیں، اس گروپ کے ساتھ اٹیچ ہیں. اور ہمارا پبلیکیشن دو بھی اکٹھی ہوتی ہیں. یہاں یونیورسٹی مینیٹوبا ہمارے قریب ہی ہے، وہاں پہ ہمارا گروپ ہے. کچھ ممبرز ہمارے دوسری جگہوں پہ ہیں، کچھ گروپ ممبرز ہمارے قطر میں بھی ہیں. تو ہم کولیبریٹو کام کرتے ہیں، اور اسی آپٹیمائزیشن میں ہم نے ایک نیا ایریا تھوڑا سا نکالا ہے. ہم اس میں رینیویبل انرجی میں بھی کام کرتے ہیں. تو تھوڑا ڈائیورسیفائڈ ہے، بٹ باٹم لائن ایک ہی ہے، پروسیس آپٹیمائزیشن. اس کو کیسے، اس کی اپلیکیشن ہے ہیلتھ کیئر میں ہے، لاجسٹکس میں ہے، رینیویبل انرجی میں. 3 ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہم کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ بتائیے، آپ فوراً جمپ کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو بچپن میں جو آپ کی چاند رات تھی اور جو عید کی اٹکیلیاں تھیں وہ کیسی تھیں؟ بچپن تو بچپن کے ساتھ گزر گیا، یاد کرنے کی اچھی یادیں ہیں جی. اور خاص طور پہ جب یہاں آتے ہیں وہ بہت باتیں بہت یاد آتی ہیں، اور بچوں کو ہم بتاتے ہیں کہ ہماری عید ایسی تھی ایسی تھی، تو بچے یقین کرنے کے لیے اس کو بالکل تیار نہیں ہوتے. تو الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جیسے ہی اناؤنس ہوتا تھا عید کا، تو ایک عجیب سی فضا میں عجیب سی خوشبو ہوتی تھی. شاید وہ کو محسوس کر سکے، وہ ایک عجیب خوشبو ہوتی تھی، عجیب خوشیاں ہوتی تھی. بچوں کو شور مچانا گھروں میں، گھر والوں کو فوراً کوکنگ کی طرف بھاگنا، اور جو ہے جو قریب کے رشتے دار ہیں وہ کبھی گھر آ جاتے تھے، کب آپ ان کے گھر چلے گئے. تو وہ وقت تو الحمدللہ بہت اچھا تھا. میلہ ملانا تھا، بچوں کے گلیوں میں چلے جانا، اور گلیوں میں کئی بچے ہمارے وہاں پہ تھے، کچھ بچے پٹاخوں کا بھی تمام کیا ہوتا تھا، تھوڑا ذرا شور شرابہ. الحمدللہ بہت اچھا وقت تھا وہ. لیکن یہاں پہ بھی ہم جب یہاں باہر آ کے ہم ابھی دیکھیں تو کوشش کرتے ہیں بچوں کو وہ ماحول دیں، وہ چیزیں دیں. ہم کوشش کرتے ہیں بچوں کو شام کو باہر لے کے چلے جائیں تاکہ ان کو فیلنگ آئے، کیونکہ یہاں پہ رہتے بہت سے ایونٹس ہیں جو ہم بچوں کو ہم وہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے کمیونٹی کے ساتھ جو باقی لوگ کرتے ہیں، جو مختلف مواقعات ہیں. تو جب یہ مواقعات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ بچے فیل نہ کریں کوئی ڈیفیشنسی رہ گئی. بڑی اچھی بات. ہم بیونڈ دی لمٹس جا کے ہم کوشش کرتے ہیں ان کو ہم انوالو کریں ان چیزوں میں تاکہ وہ انجوائے کریں.
یہ آپ نے بہت اچھی بات کی اور بڑا خوشی ہوئی سن کے کہ ہم لوگ جب باہر رہتے ہیں تو اپنے بچوں کو اپنی کمیونٹی میں ان کرنا اور ان کو بتانا اپنی جو بھی ہماری روایات ہیں، جو فیسٹیولز ہیں، اس کو ہم کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے. آپ نے جس طرح کہا کہ آپ بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں، ان کو لوگوں سے ملواتے ہیں، تو ہماری جنریشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ عید کیا ہے، کیونکہ کچھ فیملیز ایسی بھی ہیں جن کو مطلب گھر میں رہتے ہیں وہ اتنی اچھے سے سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں. تو آپ لے کے جائیں گے، ملوائیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ عید کیا ہے، عید الاضحیٰ کیا ہے، عید الفطر کیا ہے، اس کی خوشیاں کیا ہیں. بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. اور یہ خاص طور پہ عید کا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی وہ بھی یہی ہے کہ ہم نے آپس میں ملنا جلنا ہے، اور کہیں سے اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہے بھی ہے تو عید ایسا موقع ہوتا تھا کہ جب آپس میں آپ جو ہے عید کے بہانے میں مل جاتے تھے اور کئی ناراضگیاں دور ہو جاتی تھیں. بالکل بالکل، اور کیا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے. کیونکہ عموماً آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم زبان اردو کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ ایسی فیملیز ہیں کہ بھائی پیرنٹس جو ہیں وہ انگلش بول رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ انگلش بول رہے ہیں، وہ پاکستان سے، تو اگر آپ بچوں کو اردو بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا ان کو. بالکل. اور اردو اگر نہیں بول پائیں گے تو اردو کا بہت بڑا جو لٹریچر ہے خاص طور پہ، اور لٹریچر جو دینی بھی ہے وہ بھی مس کر پائیں گے. جی بالکل بالکل، یہ تو ہے. تو آپ کے بچے اردو بولتے ہیں یا انگلش بولتے ہیں؟ اس میں ہم نے کوشش کی ہے ہمارے گھر میں جو ہماری بچوں کی نیٹو لینگویج اردو رہے. ہم نے اس میں آپ نے 2 اہم باتیں کی درمیان میں، اگر مجھے اجازت دیں میں اس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو آپ نے بات کی دین کے علم کے حوالے سے. ہمارے اسکالرز نے الحمدللہ سب کانٹینٹ کے اسکالرز نے اتنا کام کیا الحمدللہ اس حوالے سے کہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا دین عربک میں ہے کہ اردو میں ہے. اگر وہ اردو والا پہلو چھوڑ دیں گے تو وہ سارے سے مس ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کینیڈا میں سیکنڈ لینگویج فرینچ ہے. تو وہ یہاں ہمارے بچوں کی، ہمارے پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے انگلش تو سیکھ ہی رہے ہیں، جو فرینچ ایمرجنٹ اسکول ہیں بچے وہاں جائیں تاکہ فرینچ بھی سیکھیں. ہر آدمی چاہتا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں سیکھنے میں، لیکن عموماً یہ پہلو بھول جاتے ہیں یار ہم ایک اپنی لینگویج جو ہماری اسٹرینتھ ہے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں اور تیسری کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرنے. ہونا تو یہ چاہیے تو اس کو بھی گریب کرتے ہیں، انگلش تو ہمارے پاس آلریڈی ہے، اردو کو بھی سنبھالتے ہیں اور فرینچ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ پہلو ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دین کے لٹریچر کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اس کو کرنا چاہیے. دوسرا آپ نے درمیان ضمنی بات کی خوشیاں بانٹنے کی اور ملنے ملانے کی. اس میں اگر آپ مجھے موقع دیں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ اسلام ہمارا جو ہے یہ ایک معاشرتی دین ہے. اسلام نے بالکل منع کیا کہ آپ سیکولرزم میں چل جائیں، تنہائی میں چلے جائیں اور بالکل لوگوں کو چھوڑ کے عبادت کریں. بالکل وہی نماز گھر میں پڑھتے ہیں اور وہی مسجد میں جائیں تو 25 گنا زیادہ ہے، حالانکہ وہی نماز وہی رکعت ایک بھی چیز فرق نہیں ہے. بڑی اچھی بات. اللہ اتنا چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ملیں. تو یہ موقع ہے خوشی کا جو موقع ہے، اور اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی ملی تو اللہ کے نبی کے ساتھ جو واقعہ حضرت خدیجہ کے جو واقعہ ہم جانتے ہیں، جب وہ گھر پہ آئے تو اللہ کے نبی شیور کر رہے تھے، حضرت خدیجہ نے ان کو کچھ باتیں کہیں، حوصلہ دیا. وہ جو باتیں ہیں وہ میرے ذہن میں ابھی آئی اس بات سے ذہن میں. اللہ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. ان کو صفات گنوائی، آپ درماندوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تہی دستوں کا بندوبست کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اور آپ حق کے جو جن حق کی وجہ سے جن پہ مصائب آتے ہیں ان کو ہٹانے والے ہیں. ایک بھی جگہ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھنے والے ہیں، آپ روزہ رکھنے والے ہیں، آپ تلاوت بہت کرتے ہیں. سب صفات جو انہوں نے گنوائیں جو کہ ہماری معاشرت سے متعلقہ ہیں. بڑی خوبصورت بات. اور اسی کے ساتھ دوسری جو چیز آئی رمضان کے حوالے سے فرمایا لیلۃ القدر جب آتی ہے سب لوگوں کی معافی ہے 4 لوگوں کے سوائے. اس میں شراب یقین لیکن انفرادی عمل ہے جو شراب پینے والا ہے. دوسرا تینوں چیزیں ہیں باقی سب معاشرتی حوالے سے ہیں. کون سی؟ والدین کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہے، اور کینہ پرور ہے. اگر ہم سب دیکھیں پورا اسلامک سٹرکچر ساری ایک معاشرتی اس پہ سٹرکچر پہ بیس کر رہی ہے. ابھی یہ موقع ہے، خوشی کا موقع ہے. جن کے تعلقات خراب ہیں یہ اللہ پاک موقع دے رہے مرنے سے پہلے. اس میں یہ بھی عید کا موقع ہے. ہم سب کو چاہیے جن سے ہمارے تعلقات نازک ہیں اس مرحلوں پہ اس کے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی کا بار بار آتا ہے. یہ قطع رحمی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تھوڑی سی اناق ہم نیچے کر لیں اگر اپنی انشاءاللہ، اور اس موقع کو غنیمت جانے جو عید کا موقع آ رہا ہے. اگلی عید پتہ نہیں کس کو ملے گی کسی کو نہ ملے گی. اس کو موقع جان کے اللہ سے انشاءاللہ تعلق کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے ان لوگوں سے تعلق جوڑ لیں جن سے ہمارے ساتھ تعلقوں میں کوئی رکھنا آ گیا ہے، کوئی کمزوری ہوگی. تو یہ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت بات کی ہے اور بڑی ہی اچھی بات ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو عام طور پہ ہم
بھول چکے ہیں. کیوں مدیحہ یہ چیزیں بالکل. خاص اور طور پہ ہر کوئی نہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس بات کو دوبارہ ڈسکس کرنا ضروری سمجھتے ہیں, اس وجہ سے کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں. مطلب خوشیاں ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے ہمیں ملنے کی, یعنی دل میں اگر آپ کے کینہ ہے وہ رکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ملنا چاہتے, تو یہ بہت بری بات ہے. مطلب ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے کہ ایک خوشی کا موقع ہے اس میں تو کہتے ہیں کہ دشمن کو بھی گلے لگا لینا چاہیے اگر کوئی ایسی بات ہے تو. لیکن آپ نے بہت اچھی بات کی, اور باقی ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, جہاں جہاں تک ہمیں دیکھا جا رہا ہے, ان کے لیے آپ نے بہت اچھی ایک بات کہی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے اس میسج کو وہ سنیں گے اور سمجھیں گے اور عید کی خوشیوں کو دوبالا کریں گے. جی ارشد بھائی, اور کچھ آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں خاص طور پہ عید کے حوالے سے؟ اور یہ بھی آپ نے بتایا نہیں ابھی تک کہ جو آپ کو عیدی ساری جو ملتی تھی وہ آپ نے ادھر ادھر کہاں خرچ کرتے تھے؟ یہ ہم نے اچھا سوال کیا. آج کل جو بچے ہمارے وہ عیدی جب لے لیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کا جمع کروا دیں, تو جمع تو ہو جاتی ہے چاہے $100, لیکن پورا سال ہم مقروض رہتے ہیں بچوں کے. شاید سب ماں باپ کی یہی سچویشن, یہی حالات ہیں. تو ہم بھی جب چھوٹے ایسے تھے تو الحمدللہ سب سے بڑی امید ہوتی تھی, اور چھوٹی عید کی خوشی بڑی عید سے زیادہ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ عیدی کا شوق ہوتا تھا اور سب کو. اور بلکہ کوشش ہوتی تھی ہمارے بڑوں کی, سب کے بڑے ایسی کوشش کرتے ہوں گے کہ نئے نوٹ لے کر آئیں, اور نئے نوٹ بازار میں مارکیٹ میں ملتے تھے, اور گاؤں دیہات میں ایک کو بینک میں کام کرتا تھا, اس کو سب نے بکنگ کروائی ہوتی تھی, ابھی 1000 روپے مجھے چاہیے, 1000 روپے مجھے چاہیے. اس وقت 1000 روپے ایک ریزنیبل اماؤنٹ تھی کہ اس میں سے 10 20 جو بھی نوٹ دیتے تھے وہ لوگ. جی بالکل. وہ الحمدللہ ایک اچھی پلیز کنٹینیو. وہ اس میں سب سے اچھا پہلو یہ تھا کہ ہماری بہنیں جو تھی وہ لڑکیاں بچیاں گاؤں کی جو محلے کی وہ سب اکٹھی ہو گئی ہیں. وہ انہوں نے ہر گھر میں جانا ہے, ہر گھر میں عید کا سلام کرنا ہے, اور وہاں پہ جا کے ایک تو میٹھا کھانے کو ملے گا ہر ایک کو, اور ہر ایک سے عیدی ملے گی. عیدی پہ نظر ہوتی تھی کس نے کتنی عیدی دی ہے. اور ایسے لڑکوں کا بھی تھا جو محلے میں گئے ہیں, وہ فلانی خالہ ہے, فلاں چچا ہے, فلاں ماموں ہے, فلاں تایا ہے, سب کے گھر جاتے تھے. اور اچھی چیز تو یہ تھی سب کے گھروں میں دل کھلے تھے, سب کے گھروں میں جانا بھی تھا, اور دینے والا بھی محبت سے گھر میں بلا رہا ہے, جانے والا بھی محبت سے, بلکہ وہ ایک گھر ہوتا تھا. بالکل. اور کیا. ہاں یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ خاص طور پہ جب گھر, تو آج کل صرف اپنا گھر ہی اپنا گھر ہے, بلکہ گھر کے اندر کئی گھر ہیں. بالکل گھر کے اندر, بالکل صحیح بات کہی آپ نے. تو اس وقت تو ایک محلہ جو ہے وہ ایک ہی گھر ہوتا تھا, وہ ادھر گیا چلا بچہ, ادھر گیا چلا وہ آنٹی انکل سارے جو ہے اسے کھانا کھلاتے. بڑی اچھی بات, بڑے اچھے آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ جو کہ ہم آج کل میرا خیال ہے مس کر چکے ہیں یا بھول چکے ہیں, یہ چیز دوبارہ سے ہونی چاہیے. بالکل. اور ابھی تک بتایا نہیں آپ نے عید خرچ کیسے کیا آپ نے؟ عید خرچ تو جی 2-3 چیزیں تھی اس وقت ہمیں, تو اپنا اگر میں اسپیسیفکلی یاد کروں, کچھ کھانے کا تو ہوتا ہی تھا, یہ خریدا وہ خریدا. ایک جھولے والے آتے تھے, آپ یاد کروا دیے, مجھے تو سب چیزیں بھول گئی. جھولے والے آتے تھے, جھولے کا شوق ہوتا تھا, اس پہ لکھا ہوتا تھا اس کی بیگ پہ ملتان, کراچی, لاہور, یہ ریممبر. اور ہم ہمیشہ کہتے تھے ہم کراچی والے پہ بیٹھیں گے. مطلب دیکھیے اتنا سینس نہیں تھا کہ سب کو ایک ہی جیسے جھولے ملیں گے, لیکن نہیں, وہ کراچی والا خالی ہوگا تو کراچی والے پہ بیٹھنا لکھا ہوتا تھا اس پہ نا. بالکل. یہ واقعی بہت خوبصورت یادیں بچپن کی. 2 اور چیزیں جو مجھے یاد آئی اس میں, سوری, ایک تو وہ غبارے پھاڑنے والا ہوتا, گن والا آتا تھا عید والے دن, تو وہ ایک بڑا شوق ہوتا تھا. اور تیسرا جو اہم تھا جس پہ پیسے بہت لوٹاتے تھے, اس کا حاصل کچھ نہیں تھا, وہ لاٹری تھی. لاٹری صحیح. اس میں بہت سی چیزیں رکھی ہوتی تھی, اور ایک بڑا سا گفٹ ہوتا تھا جو لگا ہوا سامنے, اور وہ کبھی کسی کا نکلا نہیں, انہوں نے دیکھا نہیں کسی کا نکلا ہو, لیکن اس میں بہت پیسے لوٹاتے تھے. تو یہ 3 بڑے مصارف تھے خرچ کرنے کے جو ہے نا. بہت بالکل بڑی خوبصورت. اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ لاٹری کا لفظ نہیں تھا, اس کو شاید اب مجھے نہیں یاد, قسمت پوڑی کہتے تھے. قسمت پوڑی کہتے ہیں, بالکل ہمیں یاد کرا دیا. بالکل ایسے یہ قسمت پوڑی کہتے ہیں نا اس چیز کو, آپ نے بھی شاید سنا ہو قسمت پوڑی, کہ جس کی قسمت جو ہے وہ اس طرح نکل جائے. اچھا آگے کھانے کا بھی میرا خیال مدیحہ یہ آپ کا شعبہ ہے, آپ ان سے پوچھیے خاص طور پہ گھر میں کیسے ہیں یہ بڑے اچھے, باہر سے تو بڑے ماشاءاللہ ریسرچر بھی لگ رہے ہیں اور ساری چیزیں, تو گھر میں کیا حالات ہیں, یہ آپ کا شعبہ ہے. جی بتائیے آپ کہ کس طرح سے آپ کے یہاں دسترخوان چنا جاتا ہے, کوئی ایسی خاص ڈشز ہیں آپ کے یہاں جو بنائی جاتی ہیں, کوئی فرمائش ہوتی ہے, یا آپ کی گھر میں جو اہل خانہ ہیں وہ کیا پسند کرتے ہیں؟ گھر میں الحمدللہ ہم نے کوشش کی اپنی روایات کو یہاں پہ زندہ رکھیں. ایک اہم عید کا اہم جو سوغات ہماری سب کی وہ تھا میٹھا ہونا. اس میں ہمارے یہاں شیر خورما خاص طور پہ ہم اہتمام کرتے ہیں, بلکہ ہمارے یہاں پہ جو آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ہم کوشش کریں کے ساتھ بانٹے بھی. ہم جہاں میں رہتا ہوں یہاں پہ ہمارے 4-5 مسلم فیملیز ہیں قریب, تو ہم کوشش کرتے ہیں. اور شیر خورما ہماری اسپیشلٹی ہے, پاکستان سے ہمارے ساتھ سے چلتی آ رہی ہے. مختلف طرح کے میٹھے بنتے, تو ہمارے عید کے خاص دن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں. شام میں کیونکہ باہر ہیں تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم 4-5 فیملیز کچھ اکٹھی ہو کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آؤٹنگ پہ چلے جاتے ہیں, اور سب وہ پاٹ لک جو یہاں پہ
वेस्टर्न वर्ल्ड में एक कल्चर है, लेकिन कोशिश करते हैं ईद के दिन सब घर से जो स्पेशल जो डिशेज हैं सारी बना के वो सारी करें. हमारे ज़िम्मे उस दिन जो होता है खास तौर पे वो मीठे का एलिमेंट हमारे ज़िम्मे होता है, बाकी को और मुख्तलिफ चीज़ें बना के लाते हैं. लेकिन कुकिंग में ज़्यादा घर वाले ही करते हैं जी. हम तो जो है खाने की जो है जिम्मेदारी हम अदा करते हैं, खाने की जिम्मेदारी वो अदा करते हैं. ये इनकी हेल्प ऐसे होती थी कि खाने में हेल्प कर देते होंगे. इनकी हेल्प ऐसे होती थी, एक दफ़ा इनके घर में मीठा बन रहा था तो इन्होंने बड़ी फुर्ती से बाहर से आए, कहते आज तो बेगम की मैंने ज़रूर हेल्प करनी है. अच्छा. और साथ जो है ना प्याज छीलने शुरू कर दिए इन्होंने. अच्छा. अब ये तो हालात हैं इनके कि मीठा बन रहा है और प्याज छील रहे हैं भाईजान. नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मीठे में प्याज डलवाना चाहते थे या उसके इन्हें ऊपर? अंदाजा नहीं था, शायद इन्होंने कहा जी आज तो हेल्प करनी है, अपना नाम जो है शहीदों में लिखवाना है. अच्छा. तो इन्होंने इस तरह जो है ना उन्होंने घर वालों ने कहा ऐसा नहीं है. अच्छा. उमर भाई इस बात से याद आया हमें, एक जगह पार्टी थी हमारी मर्दों की, तो हम घर से सामान लेके चले गए. तो जब सामान समेटने लगे तो मुझे नहीं समझ आ रहा था हमारा बर्तन कौन सा है. तो मैंने कहा भैया मुझे हमारे बर्तन वापस दे दो. उसमें से एक भाई ने कहा बेटा इससे पता लगता है कि आप घर में कितने जिम्मेदारी से काम करते हैं, इसका मतलब काम नहीं करते घर में, आपको पता ना जो आपका बर्तन कौन सा है. तो उमर भैया जब हमें ये पता नहीं चलेगा तो फिर तो यकीनन मीठे में प्याज काटने की नौबत आई जाएगी. बिल्कुल आपने जनाब बिल्कुल उन्होंने मान लिया जी. खैर यकीनन जनाब बड़ा अच्छा लगा. और बल्कि माशाल्लाह कितने बच्चे और कितने बड़े हैं? उनसे हमारे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है हमारी 11 साल की माशाल्लाह, और उनसे छोटे मोहम्मद अब्दुल्ला हैं 8 साल के, और जहरा हैं 4 साल की. इन्होंने वो मामा की हेल्प करते होंगे. उम्मीद तो है जी, हमारी ख्वाहिश है मामा के साथ ही जाए, हमारे पे जाएंगे तो हेल्प नहीं करेंगे. चलें जनाब आप कुछ और तो इस दफ़ा बताइए आप, जैसे वहाँ पर लॉकडाउन का ज़ाहिर सिचुएशन है, आप नमाज पढ़ेंगे जाएंगे, तो आप क्या है कि इस दफ़ा आप जाएंगे दोबारा से जिस तरह आप लोग आउटिंग पे जाते हैं, वन डिश करते हैं, या घर में ही रहेंगे? क्या आपकी प्रोग्राम है, सेलिब्रेट किस तरह कर रहे हैं ईद इस बार आप? जी इसमें कल हमारा प्लान बना था दोस्तों का हम इस तरह करेंगे, लेकिन आज कुछ न्यूज़ ऐसी आई कि जो पब्लिक प्लेस जो लोग गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह प्रॉब्लम्स आए हैं, उनको लॉ इन्फॉर्मेशन एजेंसी ने उनको डिफरेंट तरीके से टैकल किया है. उसकी बुनियाद पर हमारा आज ही आपके प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले ही हमारे दोस्तों ने दोबारा रब्ता किया क्या किया जाए. उसमें प्रोग्राम ना घरों में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन फाइनली हमने ये किया कि इसको थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं, अपने घर में ही देखते हैं कितना सेलिब्रेट करेंगे. एक इंडिविजुअल इंफरादी किसी घरों पे जा सकते हैं, आ सकते हैं. हमारा खुशकिस्मती यहाँ पे भी हमारे कुछ बहुत करीबी रिश्तेदार भी हैं. फिर हमने ये फैसला कि हम सिर्फ अपने रिश्तेदारों में जाएंगे, जो दोस्त अहबाब हैं. बाहर जाने का जो पहलू है उसको जरा बाद में कभी प्लान कर लेंगे. फिर वक्त इसको ऐसे बहुत ज़रूरी है. और दूसरा ये बताइए कि वहाँ पर कोई फाइन्स वगैरह भी है, जैसे यहाँ पर है ना कि अगर आप गैर ज़रूरी तौर पर बाहर नज़र आते हैं तो यहाँ पे फ़ाइन है. पहले वो 60 पाउंड था, उसे बढ़ा के 100 पाउंड कर दिया गया है. तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे फ़ाइन सिस्टम रखा गया है कि अगर गैर ज़रूरी तौर पे आप बाहर जाएंगे कोरोना लॉकडाउन की वजह से, तो वो आपको फ़ाइन करेंगे? या हमारे यहाँ जी लॉकडाउन तो बिल्कुल नहीं था, पहले भी नहीं था, अब तो वैसे चीजें कंडीशन वो रिलैक्स कर रहे हैं. अच्छा. लॉकडाउन कभी नहीं था. वो ये चाहते हैं कि जब आप बाहर जाएं जरूर जाएं, लेकिन आप बाहर जाएं तो डिस्टेंस आप मेंटेन रखें, बस ये वो करते हैं. अच्छा. एक कुछ टिकट्स मिले हैं लोगों को, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से मिले कि वो बाहर थे, वो करीब थे. वो कहते हैं बाहर जाने का कभी भी मना नहीं था, लोग वॉक करते हैं, पार्क जाते हैं, हर जगह जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग वो होता है इन्फोर्स करें. बाकी सब चीजें ठीक है. टिकट मिले सिर्फ इसी वजह से मिले, लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं था. वो कहते हैं आपने इसको फॉलो नहीं किया इसलिए है. लेकिन इस सारे मरहले में एक चीज मैं यहाँ थोड़ी बयान करना जरूर समझता हूँ. जो कनाडा की हुकूमत है उन्होंने लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प की है, बिजनेसेस की हेल्प की है, इंडिविजुअल्स की हेल्प की है, स्टूडेंट्स तक की हेल्प की है. स्टूडेंट्स जो क्योंकि यहाँ के सिटीजन नहीं है उनकी भी उन्होंने हेल्प की है. सबको उन्होंने साथ लेके चले हैं हर हवाले से, ताकि लोगों पे इम्पैक्ट कम से कम इम्पैक्ट आए इस सारी मौजूदा सूरत हाल का. बड़ी अच्छी तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा. मेरा ख्याल है आपसे जो है बड़ी लास्ट जो आपने मैसेज दिया ख़ास तौर पे ये कि सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत ज़रूरी है, और उससे पहले जो है कि आपस में जो तालमेल है उसको बढ़ाइए. ये एक अच्छी कम्युनिटी और अच्छे जो है इस्लामी माशरे का ख़ास तौर पे ये खासा रहा है. और ये चीज़ जो है जो हम बात चीज़ें जो हमारी माजी की ताबनाक चीज़ें हैं वो कहीं खोई सी हो रही हैं, वो इस वक्त जो है वो जिंदा ताबिंदा रहें. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब. इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी किसी अगली ट्रांसमिशन में आपसे दोबारा रब्ता किया जाए. अपना ख्याल रखिएगा और सब बाकी घर वालों का भी ख्याल रखिएगा. बहुत शुक्रिया. और हमारी तरफ से आपको एक दफ़ा फिर से दिली ईद मुबारक और चांद रात मुबारक. अल्लाह करे कि ये ईद आपके लिए बहुत सारी खुशियों का पैगाम लेके आए.